بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف کمیٹیاں اور جمعیتیں کام کر رہی ہیں، تو اصل مقصود جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ غریب اور مسکین یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھائے لوگ، اس مسئلے کی طرف وضاحت کرنا مقصود ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم لوگوں کے مالوں کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اور دوسری جگہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یہ سورہ بقرہ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 188، حافظی قرآن صفحہ نمبر 30 پر یہ آیت ہے۔ اور دوسری آیت اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 220، حافظی قرآن صفحہ نمبر 36۔ اب ان آیات کے اندر یہ بتلانا مقصود ہے کہ لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ آج جو لوگ ریلیف کا کام کر رہے ہیں، غریب مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور کھانا دے رہے ہیں، ہو رہا ہے یہ کہ کچھ لوگ مل کر کے یا بہت سارے افراد غریبوں کے نام پر فنڈ جمع کر رہے ہیں، تو اس فنڈ کے اندر بعین ہی اس مال کو اللہ کے ان بندوں تک جو اس کے مستحق ہے ان تک پہنچانا، اس کے اندر کسی بھی طریقے سے اپنے طور پر مال کو جمع کر کے اور رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ غربا مساکین کا حق ہے، اس غربا مساکین کے حق کو ان تک پہنچانا۔ اب جو لوگ کھانا پکاتے ہیں، اب کھانا پکانے کے اندر اسی مال میں سے، اسی کھانے میں سے جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، تو پہلا ضابطہ یہ کہ اگر یہ لوگ مستحق ہے جو پکانے والے ہیں تو ان کا بھی کھانا اس مال میں سے جائز ہے، اور اگر مستحق نہیں ہے اور پھر اس مال میں سے خود کھا رہے ہیں تو یہ کھانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ غریب مسکینوں کے ساتھ جب مستحق نہیں ہے اور پھر اس مال میں سے کھا رہے ہیں تو اس کی آسان شکل یہ ہے کہ آپ جتنے حضرات بھی کام کرنے والے ہیں وہ مستحق نہیں ہیں، تو جتنے کھانا پکانے والے ہیں اور جتنے غریب مسکین کا کھانا پک رہا ہے ان میں سے تمام تر لوگ جو پکانے والے کام کرنے والے ہیں وہ اپنا اندازہ لگائے کہ ہم کتنے افراد ہیں اور کتنے کا کھانا پکا رہے ہیں۔ مثلا ان میں سے 50 آدمی کا کھانا پکانا ہے تو ایک آدمی کے کھانے کی مقدار میں کتنا پیسہ خرچہ ہوگا، مثلا ایک آدمی فی کس 20 روپیہ 50 روپیہ یا جو بھی صورت ہو تو اتنا پیسہ جمع کر لیا جائے۔ جتنے افراد مل کر کے کھانے والے ہیں ہر وقت کے کھانے کا حساب لگا کر کے اتنا پیسہ اس بیت المال میں جمع کر دیا جائے، یا اناج کی شکل اگر ہے تو آپ حضرات جو پکانے والے ہیں دیکھ لیجئے کہ جتنے افراد ہیں وہ تمام مل کر کے اتنا مال اور اتنا اناج
اس بیت المال میں ملا دیا کیجیے، پھر جو ہے اس مال کو پکا کر کے آپ کھائیے، تو ممکن ہے کہ اس مال مخلوط کے کھانے سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر الفاظ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر۔ اور یہاں ہم مستحق نہیں ہے، اللہ نے ہم کو صاحب ثروت بنایا ہے، لہذا ہم ان مالوں کو نہ کھائے۔ اموالکم جو قرآن میں آیا ہے، جس کے اصلی معنی ہے اپنے اموال، جس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہو، تو یہ غور کرو کہ دوسرے کو بھی اپنے مال سے ایسی ہی محبت اور تعلق ہوتا ہے جیسا کہ تمہیں اپنے مال سے ہے۔ لہذا جن لوگوں نے غربا مساکین کے لیے دیا ہے، اگر آپ مستحق نہیں ہیں تو اس مال کو قطعی طور پر نہ استعمال کرے۔ اگر آپ کھانا پکاتے ہیں تو اس کھانے کے اندر اپنی طرف سے جتنے آپ کے کام کرنے والے ہیں اتنا مال اس میں جمع کیجئے اور پھر اس مال کو آپ کھائیے، تو یہ کسی درجے میں گنجائش ہوگی، ورنہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ کی وعید کے اندر ہم بھی داخل ہو جائیں گے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس تفسیر کو اگر دیکھنی ہے تو معرف القرآن پہلی جلد صفحہ نمبر 459 اسی آیت کے ذیل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لہذا ہم غریب مسکین کے مال کو جب کہ مستحق نہیں ہے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ غریب مسکین کی مدد کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔